بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی 3 وقت کی نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ دوستو، یہودیت دنیا کے بڑے مذہب میں سے ایک مذہب ہے۔ یہودی مذہب کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا جن کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کی طرح یہودی مذہب بھی اپنے الگ طور طریقے رکھتا ہے اور ان طور طریقوں کو یہودیوں میں خاص مقدس مانا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہودی مذہب کی عجیب و غریب عبادت اور رسم رواج کے بارے میں جانیں گے جو واقعی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ میرے دوستو، یہودی دھرم میں روز 3 عبادت فکس ہے، جیسے اسلام میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس طرح مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہی یہودیوں میں روز 3 عبادت فکس ہے، جس میں صبح اور دوپہر کی فرض ہے یعنی ضروری ہے، جبکہ شام کی اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہودی مذہب میں کچھ حکم اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اور جب کوئی پوری طرح تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سارے حکم واجب یعنی لاگو ہو جاتے ہیں اور ان میں اور فرائض میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس مذہب میں یہ ساری عبادتیں اکیلے طور پر بھی ادا ہو سکتی ہے اور کچھ جماعت کے ساتھ بھی، لیکن ان میں سے کچھ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، اور جب بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ جماعت کی شکل میں بنی اسرائیل قوم ہونے کی حیثیت سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے 10 لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اکیلے رہ کر بھی عبادت کو بول مانی جاتی ہے۔ یہودیوں میں سب سے پہلی عبادت صبح کے وقت جب دن شروع ہوتا ہے اس وقت ہوتی، یہ سب سے لمبی اور سب سے خاص عبادت ہے اور اس کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں یہودی علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہے، دوسرے حصے میں تورات اور زبور پڑھی جاتی ہے، جبکہ تیسرے حصے میں شمع پڑھی جاتی ہے، جو اس عبادت کا سب سے خاص حصہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوری قوم میں بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے۔ اس کے بعد آمدہ پڑھی جاتی ہے اور پھر مسیحا کے آنے کی دعا کی جاتی ہے، مسیحا یعنی جسے اسلام میں دجال کہا جاتا ہے اور جو زبور میں سے بھی پڑھی جاتی ہے۔ دین اسلام کی طرح یہودیوں میں بھی نماز کا وجود پایا جاتا ہے اور یہودی دن میں 3 نماز پڑھتے ہیں، جبکہ سنیچر کے دن اور باقی تمام خاص دنوں یا سال میں کٹر یہودی ایک نماز زیادہ پڑھتے ہیں جس سے موصاف کہا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے میں ایک 5ویں نماز بھی ہے جسے نائل کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف تیسرے مہینے کے 10ویں دن یعنی یوم الغفران کو ہی پڑھی جاتی ہے۔ اسلام کی طرح یہودیوں کی نماز بھی اکیلے اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، جس طرح اسلام میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اسی طرح یہودی مذہب میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو افضل کہا گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ یہودیوں کی نماز میں قرات بلند آواز سے الگ انداز میں کی جاتی ہے جسے نگن کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر عبادت گاہ میں ایک اونچا چبوترا موجود ہوتا ہے جس پر کھڑے ہو کر یہ قرات پڑھی جاتی ہے، جنہیں ہم یہودیوں کی آجان بھی کہہ سکتے ہیں۔ آجان دیتے وقت یہودی عالم کے ہاتھ میں ایک بانسری ہوتی ہے جس کو بجا کر آس پاس کے یہودیوں کو نماز کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، اور اس بانسری کی آواز سنتے ہی سارے یہودی عبادت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب اسلام میں نمازیوں کو جمع کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی تو اس وقت کچھ لوگوں کی طرف سے اس یہودیوں والے طریقے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنانے سے منع فرما دیا اور ناپسند فرمایا۔ دوستو، آپ یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی یہ تینوں ہی ابراہیمی دھرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں دھرموں کے اندر بہت ساری چیزیں ایک جیسی پائی جاتی ہے۔ جس طرح مسلمان نماز سے پہلے آجان دیتے ہیں، یہودیوں میں بھی آجان دی جاتی ہے۔ جس طرح مسلمان مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح یہودی اپنی عبادت گاہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہودیوں کی نماز مسلمانوں کی نماز سے بالکل الگ ہے۔ یہودی سب سے پہلے نماز کی نیت باندھتے ہیں اور نیت باندھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ سجدے میں جاتے ہیں اور دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے کھڑے ہو کر ایک بار واپس سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ زمین پر لیٹ جاتے ہیں، کبھی زور زور سے خدا کو پکارتے ہیں تو کبھی زور زور سے کھڑے ہو کر جھومنے لگتے ہیں۔ پوری نماز کے بیچ ان کا رخ، ان کا منہ یروشلم کی طرف ہوتا ہے۔ روزے کا تصور بھی کسی نہ کسی شکل میں دنیا کی تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ یہودی مذہب میں 2 روزے فرض ہیں جن میں یوم کفارہ اور تسوا کا روزہ شامل ہے۔ یہ روزہ سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے اور اس کا ٹائم تقریباً 25 گھنٹے ہے۔ یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے، نہانے، چمڑے کے جوتے پہننے، کریم یا لوشن یا تیل یا پرفیوم استعمال کرنے اور بیوی سے ہم بستری کرنے کی مناہی ہوتی ہے۔ یہودی مذہب میں اس کے علاوہ بھی 4 روزے ہیں جو صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی علماء کی طرف سے ثواب کے لیے بھی کچھ روزے رکھے جاتے ہیں۔
यहूदी दूल्हा दुल्हन पाकीज़गी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने के लिए अपनी शादी के दिन रोजा रखते हैं, जबकि परहेजगार यहूदी हर जुमेरात और सोमवार को रोजा रखते हैं। इनका अकीदा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को दूर पहाड़ पर गए और पूरे 40 दिन बाद सोमवार को वापस आए थे। सुलेमान नदवी ने अपनी मशहूर किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिल्द नंबर 3 में लिखा है कि यहूदियों में रोजा खुदा की तरफ से फर्ज किया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर 40 दिन भूखे प्यासे गुजारे। चुनांचे आम तौर पर यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन रोजा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40वें दिन का रोजा उन पर फर्ज है, जो उनके 7वें महीने की 10 तारीख को होता है। इसे आशुरा भी कहते हैं। कहा जाता है कि उसी दिन मूसा इस्लाम को तौरात के 10 अहकाम मिले, इसलिए तौरात में रोजे रखने को सख्ती से कहा गया है। इनके यहाँ रोजे का मकसद अल्लाह को राजी करना और अपने बुरे ख्याल को कंट्रोल में रखना भी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।